خواب کیا ہے؟ خواب قدرت کی جانب سے ایک ایسا پروگرام ہے جس میں مادی حواس کو روحانی حواس سے روشناس کر دیا گیا ہے تاکہ موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی غیب کے عالمین سے واقف ہو جائے اور حیات بعد از موت پر یقین کر لے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس نے کبھی خواب نہ دیکھا ہو۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ہر 90 منٹ کے بعد انسان خواب دیکھتا ہے اور ہر انسان روزانہ 4 سے 6 خواب دیکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواب صرف چند لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔ بھولنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ توجہ اس مادی دنیا کے کاموں کی طرف رہتی ہے اور خواب کے عالم کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم خواب بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہم گاڑی میں سفر کرتے وقت راستے میں ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں مگر وہ سب ہمیں یاد نہیں رہتی اس لیے کہ ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ خواب ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کا شعور معطل ہوتا ہے اور لاشعور بیدار ہوتا ہے۔ خواب کی حالت میں انسان بیماریوں سے آزاد ہوتا ہے، یعنی خواب میں انسان کے دماغ کی فریکوینسی وہ ہوتی ہے جو ایک تندرست آدمی کے دماغ کی ہوتی ہے۔ خواب کے عالم میں ہمارے دماغ میں الفا ریز اور تھیلیما ریز کا مخصوص ملاپ ہوتا ہے۔ اگر ہم خواب کی اس فریکوینسی کو حالت بیداری میں منتقل کر لیں تو ہم بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اگر کوئی انسان ایک ہفتے تک خواب نہ دیکھے تو وہ پاگل ہو جائے گا اور اگر 2 ہفتے تک خواب نہ دیکھے وہ مر جائے گا۔ اگر کوئی انسان 90 منٹ سے کم وقفوں سے سوئے یعنی آدھے پونے گھنٹے سو کر پھر بیدار ہو جائے، اسی روٹین کے ساتھ رات گزارے تو وہ زیادہ دیر تندرست نہیں رہ سکتا۔ یہ اس کے جلد بیمار ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے عالم میں ہمارے جسمانی سیلز کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کا شعور اور لاشعور ایک توازن ہوتا تھا، اس لیے انبیاء کرام کا نیند کی حالت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ انبیاء کرام کے خواب حقیقت پر مبنی ہوتے تھے اور ان میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہمیں خواب کی حقیقت سے روشناس کرایا۔ خواب کے عالم میں اللہ کا امر انسان پر نازل ہوتا ہے۔ انسان کو ارادہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادے کے ساتھ اپنے رب کے امر کی طرف متوجہ ہو اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خواب اپنے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بذریعہ خواب امر ربی سمجھ کر اس پر عمل کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس عمل کو جاری فرما دیا تاکہ پیغمبر اسلام کی سنت ادا کر کے ان کے طرز فکر کو اپنایا جا سکے۔ عالم اعراف کی آسان مثال یہ ہے کہ عالم اعراف ایک آئینہ ہے، ایسا آئینہ جو زمین سے 200 میل دور ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بال کی 20 فٹ اونچی چھت ہے۔ ایک آدمی فرش پر کھڑا ہو تو چھت پر آئینے میں اس کی تصویر الٹی بنے گی۔ یہ پہلے طریقے کی مثال ہے کہ اس میں شعور مادے کی گریوٹی میں مکمل بند ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا آدمی فرش پر لیٹا ہو تو اس کی تصویر 20 فٹ دور آئینے میں 40 فٹ کے فاصلے پر نظر آئے گی۔ یہ تصویر الٹی نہیں ہوگی مگر اسٹل گریوٹی کی وجہ سے فاصلے کی بنا پر مماثلت اور مشابہت کی تصویر بنے گی۔ اور ایک تیسرا آدمی زمین کی گریوٹی سے آزاد ہو کر ہوا میں معطل ہو کر آئینے کے بالکل ساتھ لگ جائے گا تو وہ اپنی تصویر بالکل صاف، پرفیکٹ اور کلیئر دیکھ سکے گا، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ خواب قدرت کی جانب سے ایک ایسا پروگرام ہے جس میں مادی حواس کو روحانی حواس سے روشناس کر دیا گیا ہے تاکہ موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی غیب کے عالمین سے واقف ہو جائے اور حیات بعد از موت پر یقین کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے
کہ ہم ان علوم کو حاصل کریں جو انبیاء کرام کا ورثہ ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔